کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اس میں اللہ کا ڈر شامل نہیں ہوتا. چونکہ ہر اچھے انسان اللہ کی بندگی کرتے ہیں. ہم بھی سماج میں اچھے بن کے رہیں گے, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. آنا جانا مسجد سے ہمارا لگا ہوا رہتا ہے, بس آدمی تو مسجد میں دیکھتے ہیں, لیکن مسجد میں آ کے بدتمیزیاں کرتے ہیں, مسجد میں آ کر کے منمانیاں کرتے ہیں, مسجد میں آ کر کے دکھاوے کی بندگی کرتے ہیں, یا مسجد میں آ کر اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. ان چیزوں پر انسان کو توجہ دینا چاہیے. کیوں؟ یہ اللہ کے خوف سے نہیں ہوا, یہ منمانی کرنا ہو گیا. کیا فرمایا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, لوگوں اللہ کی عبادت و بندگی کرو. وَاتَّقُوهُ, اور اسی اللہ سے ڈرو. اگر تم نے بندگی نہیں کی تب بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اور بندگی کی اور منمانی طریقے سے کی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. عبادت کرو اللہ کی, اچھی بات, نہیں کرو گے تم بھی تب بھی تم کو اللہ سے ڈرنا ہے. اور اگر تم نے اللہ کی عبادت کی ہے رسول کے طریقے کے برخلاف تب بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. سنت کی پابندی کے خلاف تب بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کی رضا جوئی کے خلاف لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے تم نے بندگی کی ہے تب بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. نبی علیہ السلام نے بنیادی تقریر جو کی اور ابتدائی جو خطاب آپ نے کیا ہے وہ قوم کے لوگوں کے سامنے یہی ہے, سب سے پہلے میرے بارے میں جان لو کہ میں داعی و مبلغ ہوں اور میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ اب میری بات نہیں چلے گی, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ کا بھیجا ہوں, وہ اللہ کا متعین کرتا نبی اور رسول ہوں. اب ہمارا اپنا مسئلہ نہیں چلے گا. جو کچھ میں بیان کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کروں گا. خوشخبری سناؤں گا تو اللہ کی جانب سے, اور خبردار کرتا ہوں, عذاب کی دھمکی دیتا ہوں تو اللہ کی طرف سے. یہ بات سنو, نہ تم سے ہماری دوستی ہے نہ تم سے ہماری دشمنی ہے. اللہ نے ہمیں نبی اور رسول بنایا, اس بنیاد پہ میں تمہارے سامنے باتیں رکھتا ہوں اور اسی روشنی میں تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی تمہارے خاندان کا, تمہارے قبیلے کا, تمہارے علاقے کا انسان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور مجھے یہ منصب اور یہ مقام و منصب دیا ہے. اس کے نتیجے میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں, اور بھی کھلا کھلا خبردار. مانو گے تو الحمدللہ, نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب سے ہوشیار. ماننا کیا ہے؟ آگے منوایا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, تم سب اللہ کی بندگی کرو. کیونکہ ان لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی. آگے وہ چیز آئے گی. کچھ بزرگوں کی عقیدت میں غلو کرنے کے نتیجے میں ان کی قبروں پر یادگار بنایا گیا, ان کے مجسمے بنائے گئے, ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. وہ تمام کے تمام اچھے انسان اور بزرگ انسان تھے. چونکہ اللہ کے علاوہ ان کی پوجا شروع ہو گئی تھی, ان کی بندگی لوگ بجا لا رہے تھے. سب سے پہلے کیا کہا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ان تمام بتوں سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو. وَاتَّقُوهُ, اسی سے ڈرو. ہوتا ہے نا, یہ کام چھوڑ دیا اسی لیے ہمارا کاروبار میں نقصان ہو گیا. نیاز فاتحہ جیسے چھوڑے ہیں, بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, بیوی کا مسئلہ بگڑا ہوا ہے, خاندان میں جھمیلا چل رہا ہے, یہ اسی کی وجہ ہے. کئی چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اگر اللہ کی عبادت ہم نہیں کریں گے تب مصیبت آئے گی. غیر اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو مصیبت نہیں آئے گی. کیا فرمایا؟ عبادت اللہ کی کرو, واتقوہ, اور اسی اللہ سے ڈرو, اور کسی کا ڈر رکھنا نہیں ہے. کیونکہ انسان جو ڈر گیا تو مر گیا. جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ معمولی چیز سے ڈرتا ہے, اور جو انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ بڑے بڑے میدان کو سر کر لیتا, اس کے بعد ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا عبادت صرف اللہ کی کرو, واتقوہ, اور اسی اللہ سے ڈرو گے. قرآن میں کئی جگہ بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لاؤ. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, مجھ سے ہی ڈرو. اس طرح کے جملے قرآن مقدس میں کئی جگہ پر ہے
بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ایسا نہ اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ کی پکڑ میں چلے جائے. اس کو کہتے ہیں رغبت و رہبہ. اللہ کی بندگی کرتے ہیں چاہت کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کے ساتھ. اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اللہ جنت دے گا. اس سے خطرہ رہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا, منہ پر مار دیا, پھر جہنم بھیج دے گا. عبادت کرو اللہ کی اور اسی سے ڈرو. وَأَطِيعُونِ, اور میری اطاعت کرو. مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے نہیں آیا. اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے تو اللہ نے مجھے ترجمان بنا کر بھیجا ہے. میں تمہارے سامنے امام اور پیشوا بن کے آیا ہوں. میں تمہارے پاس نبی اور رسول بن کر آیا ہوں. اللہ کے مزاج ہو, اللہ کا مزاج کیا ہے اور اللہ کی مشیت کیا ہے وہ اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے یا فرشتے کے دل میں مجھے پہنچاتا ہے اور میں اسی کی روشنی میں تمہیں اصلاح کرتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے عبادت اللہ کی کرو اور اطاعت میری کرو. ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے یہ بات بیان کی ہے, اللہ کی عبادت کرو چونکہ میں تمہارے درمیان نبی اور رسول ہوں. اس لیے میری بات ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے قرآن بارہ کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اللہ کی, عبادت کرو اللہ کی, طریقہ لو رسول اللہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوا, اللہ ہی کی عبادت کرو, صرف اسی سے ڈرو اور میری ہی اطاعت و فرما برداری کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو فائدہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرے, اللہ سے ڈرے اور آپ کے اطاعت و فرما برداری کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے اس فائدے کو یہ کہا ہے یغفر لکم من ذنوبکم. اللہ کی عبادت, اللہ سے ڈرنا اور رسول کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں تمہارے گناہ بخش دی جائیں گے. یعنی اب تم ایمان لاؤ گے تو ایمان لانے کے نتیجے میں گزشتہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے. ان الاسلام یہدی ما کان قبلھا, اسلام گزشتہ سارے خطا سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. ان التوبۃ تہدی ما کان قبلھا, سورہ توبہ کے بارے میں جو انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. کیا خوشخبری ہے؟ یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ کے ساتھ تم نے بڑی بہت سے لوگوں کو شریک کر دیا ہے. بندگی کے لیے کہاں کہاں تم نے سر جھکا دیا ہے. جبین و نیاز کو تم نے کہاں کہاں پٹک دیا ہے. نذرانہ شکرانہ تم نے کہاں کہاں پیش کر دیا ہے. جو حرکتیں تم سے ہو چکی ہیں, اگر چاہتے ہو کہ یہ خطا یہ گناہ اللہ معاف کر دے تو پھر اللہ کی بندگی کرو, اسی سے ڈرو اور میری رہنمائی میں چلو. میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا مغفرت کے طریقے کار کیا کہا. یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور وہ اللہ تمہیں ایک متعینہ وقت تک مہلت دے گا. جیسے فوراً نہیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. اتنا بڑا جرم ہونے کے بعد چاہے تو بھجا دے. آپ اگر کسی کھلاتے پلاتے ہیں, ایک دن آپ کی بات نہیں مانتا, دو چار تماشا لگاتے ہیں, نوکری سے باہر کر دیتے ہیں. یہ انسان کا مزاج ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے. میں تم غلطی میں دو چار تھے, شرک کفر کر رہے تھے, اب میں تمہارے پاس نبی اور رسول بھیجتا ہوں, ایک گائیڈ لائن دے دیا, اتنے دنوں میں تمہاری درستگی ہو جانی چاہیے. اگر نہیں کرتے ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. فرمایا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, تمہیں مہلت دے گا. اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے ایک متعینہ وقت تک کے لیے, چونکہ اس وقت کا عطا پتہ ہم کو نہیں. 2-4 مہینہ کا مہلت ملے گی, 2-4 سال کی مہلت ملے گی, پتا تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں کیا اللہ جانتا ہے, وہ بھی پکڑ سکتا ہے 2-4